اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو معراج کرایا، اس کا ذکر پاک اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کے اندر فرمایا تو فرمایا پاک ہے الذی وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اس کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ کوئی خاص واقعہ جب رونما ہو جاتا اس کو سن کر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کی طرف اگر دیکھا جائے تو جب کوئی شخص بن سور کر سواری کے اوپر سوار ہو جائے کسی خوشی کے موقع پر، اس کے ماں باپ جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ اگر اس کے دوست احباب دیکھیں گے وہ بھی خوش ہو کر کہیں گے سبحان اللہ۔ اس کے عزیز رشتہ دار جب دیکھیں گے وہ بھی خوش ہو کر کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا، اس معراج کے وقت، معراج والی رات، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا کے اندر موجود نہ تھے۔ آپ کے والد گرامی تو آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی بچپن کی عمر شریف کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ اور جب معراج کی رات آئی، معراج کا واقعہ جب رونما ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ تو والدین دنیا کے اندر حیات تھے، جو آپ کو براق کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور اس وقت آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ اگر وہ حیات ہوتے تو کم از کم وہ ہی ان کو بن سور کر براق کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیتے، اور آپ کے دادا حضرت مطلب وہ بھی دنیا کے اندر موجود نہ تھے، بلکہ اگر دنیا کے اندر موجود بھی ہوتے تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کے لیے لے جانا تھا، جب ان کو سفر معراج رب تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اوپر نیند کو طاری کر دیا تھا، سب کو رب تعالیٰ نے سوئے کا سویا چھوڑ دیا تھا، رب تعالیٰ نے سب کو میٹھی نیند سلا دیا تھا، حتیٰ کہ وہ بی بی پاک کے جس نے تلوار کو پکڑ کر ارادہ کیا تھا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج پہرے داری کروں گی، آج کی رات میں محبوب خدا کی چوکیدار بن کر بسر کر دوں گی، اور اگر کوئی بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ویسا نظریہ لے کر آئے گا تو جب تک میرے جسم کے اندر میرے جسم کے اندر ایک سانس تک بھی موجود ہے، میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کا دفاع کروں گی، اور جب میری جان نکل گئی تو اس کے بعد رب تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب کا محافظ ہوگا۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر رہنے والوں کے اوپر، دنیا کے اندر بسنے والوں کے اوپر رب تعالیٰ نے نیند کو طاری کر دیا تھا، اگر وہ حیات ہوتے بھی تو ان کے اوپر تو نیند طاری ہو جاتی۔ اب سبحان اللہ کس نے کہنا تھا؟ بہرحال علماء نے جو بھی بیان کیا وہ ان کا اپنا ذوق ہے، ہم اس کو رد نہیں کرتے، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بیان فرمایا وہ حق بیان فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے نفس سبحان کا کلمہ اس واسطے ارشاد کیا، اس واسطے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کائنات والوں کو بتانا چاہا کہ اس نبی کو نبوت میں نے عطا فرمائی، ان کو رسالت میں نے عطا فرمائی،
ان کو سارے جہانوں کی رحمت میں نے بنایا، ان کو سارے نبیوں کا خاتم وہ میں نے بنا کر بھیج دیا۔ اب آج کی رات یہ میرا محبوب میرے حکم کے مطابق سفر معراج شروع کر رہا ہے۔ آج ان کی والدہ یہاں پر موجود نہیں جو دیکھ کر سبحان اللہ کہتی، آج ان کے والد دنیا کے اندر نہیں جو ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے، آج ان کے چچا دنیا کے اندر موجود نہیں جو دیکھ کر سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے، آج ان کے دادا دنیا کے اندر موجود نہیں جو ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کی آواز بلند کرتے۔ آج دنیا کے اندر ان کو اس وقت کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں، کیونکہ سب کے اوپر تو نیند کو طاری کر دیا گیا ہے۔ اس واسطے نیند کو طاری کیا کہ یہ ایک مرحلہ ایسا تھا، یہ ایک واقعہ ایسا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی بنا پر حق اور باطل کو جدا جدا کر کے دکھا دینا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو اپنا پیارا محبوب بنایا، میں نے تم کو سارے رسولوں کا سردار اور امام بنایا، اس کائنات کو سجایا تو تمہارے لیے، اور نبیوں کو پیدا کیا تو وہ بھی تمہارے لیے، اور میں نے آسمانوں کو پیدا کیا تو تمہارے لیے پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا تو تمہارے لیے پیدا کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنا رب ہونا بھی اگر ظاہر کیا ہے تو تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے۔ آج کی رات بن کر سور کر سج دھج کے ساتھ براق پر سوار تو ہو رہا ہے۔ اے پیارے محبوب، تو اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا لگ رہا ہے، اور کوئی کہنے والا نہیں مگر میں قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیتا ہوں، اوے کائنات والو، تم سارے کے سارے غور کے ساتھ سن لو اور اس پر گواہ ہو جاؤ کہ جب معراج والی رات میرا محبوب براق پر بن سور کر بیٹھا تھا تو دیکھنے والا میں تھا، میرے محبوب کے حسن و جمال کا جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کائنات والو گواہ ہو جاؤ کہ آج کی رات میرے محبوب کا کوئی رشتہ دار، کوئی غلام اس موقع پر موجود نہیں جو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر صفت کرے، ثنا کرے۔ تو میں خود اعلان کر دیتا ہوں سبحان، اور کسی نے نہیں دیکھا، میں تو دیکھ رہا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں کہ دنیا والو آج کی رات میرے محبوب کو اتنا حسن و جمال چڑھا ہوا تھا کہ اس کا جواب تو پہلے ہی کوئی نہیں تھا، مگر آج کے حسن و جمال کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو وہ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ میں ان کو پیدا کرنے والا، میں ان کا خالق ہو کر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں واہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ آج کی رات اس محبوب کو سیر کرانے والی وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو آج کی اس رات کے تھوڑے کے حصے کے اندر، تھوڑے سے حصے کے اندر سیر کرا دی تھی، اور آج کی رات میرا محبوب مصطفیٰ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ان کا خالق ان کے حسن و جمال کا بیان کرتے ہوئے، ان کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے خود اپنی ہی تسبیح بیان کر رہا تھا۔